بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اس سیریز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس جن کو بعد میں بہت سارے مسلمانوں نے ناٹ اونلی اپنانے کی کوشش کی بٹ ان کوالٹیز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی کے بارے میں ڈسکشن کی۔ ہمیں نظر آیا کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال اس قیادت کے لیے، اس نبوت کے لیے تیار کیا تھا۔ ان ساری کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے پہلے تیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی کوالٹیز میں ہمیں اڈیپٹیبلٹی، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا جیسے جیسے وہ نمودار ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغمبر کو ان لوگوں سے ڈیل کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو کہ بہت ڈیفیکلٹ لوگ بھی تھے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت کے عربیہ میں ان لوگوں کے لیے ایک خدا پر ایمان لانا بہت مشکل تھا۔ کتنے 100 سالوں کے لیے ان کی تجارت اور ان کا بزنس اسی چیز پہ بیسڈ تھا کہ وہ پوری دنیا سے وہاں پر لوگ تجارت کے لیے آتے تھے اور بہت سارے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس مشکل معاملے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گائیڈنس کی، ان لوگوں کی اصلاح کی، اور سبحان اللہ انہی لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمان نکالے جنہوں نے جنریشنز کے لیے پوری دنیا کی شکل بدل دی۔ ہمارے ساتھ آج شیخ بلال احسن بھی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پیغمبر کی ان کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس پہ ایک ڈیپ ڈائیو نظر جاری کریں گے جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے ہجرت کے لیے تیاری کی، پھر ایکچول ہجرت کی اور مدینہ منورہ یعنی یثرب اس وقت کے اندر اپنے پاؤں جمائے۔ شیخ بلال احسن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عمر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور بالکل آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو سمرائز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے اس ماحول کو بالکل بدل دینا، اور اس میں جو لوگوں کی زندگی کا پرپس تھا اس موٹیو کو ہی بدل دینا، یہ کسی ایک عام انسان کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کی اس سیریز میں آپ کی کوشش یہی ہے کہ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کا رنگ کچھ یوں آیا لوگوں کے سامنے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ان کے پہلو تھے زندگی کے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھانپنے کی کوشش کی۔ عام مفہوم میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اگرچہ کہ اس پروگرام کے ذریعے تو ہم کسی ایک اسپیسیفک کوالٹی یعنی کہ لیڈرشپ کوالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام لوگوں کی انٹریکشن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری پلاننگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ اور اپنے گھر والوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں جو ان کی شخصیت کے کی فیکٹرز تھے، کی کریکٹرسٹکس تھے، ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارے آج کل کے نوجوان، آج کل کے ینگ لیڈرز، آج کل کے انسپائرنگ یوتھ جو ہے وہ اپنی زندگی میں انہی کوالٹیز کو لے کے آئے۔ اور اگر ہمارے دین کی ایک خوبصورت بات، سوری تھوڑا سا ہم ڈائیگریس کر جائیں گے، لیکن ہمارے دین کی خوبصورتی عمر یہ ہے کہ، اور یہ ایک بہت بڑا پلس بونس پوائنٹ ہے جو کہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ آتا بھی ہے تو شاید ان کو یاد نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ
ہمارے دین میں نیت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایمفسس ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی نیت کیا ہے. میرا اور آپ کا یہاں بیٹھ کے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, ہمارے جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کی نیت کیا ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ اپنی نیت کو یہ کر لیں کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو سننے والے کان سب سے زیادہ قریب ہمارے اپنے کان ہیں, تو ہماری نیت یہ ہے کہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ تمام کی تمام کریکٹرسٹکس اور خوبیاں ہم اپنے اندر بھی لے کے آ سکیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں. اور شیخ بلال بالکل جب ہم علم اور علم النافع میں فرق دیکھتے ہیں تو علم کسی چیز کی نالج ہونا ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو نالج ہو ان سبجیکٹس کی, بٹ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کرنا اور اس کو اپنی دن بدن کی زندگی میں لانا, اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارے جو کارپوریٹ افیئرز ہیں یا جو مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے. ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوالٹیز کو اسٹڈی کیا تھا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تیاری کی تھی. اب ہجرت کا ٹائم آ گیا تھا. ہمارے پیغمبر کو یہ سوچنا تھا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ یہ ہجرت کریں گے ان کو کیسے تیار کرنا ہے. شیخ صاحب, آپ کی اسٹڈی اور ریسرچ میں ہمارے پیغمبر کی وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اس ہجرت کو سٹارٹ کیا, اس ہجرت کا پورا جو پروسیس ہے وہ کور ہوا, اور اب ہمارے پیغمبر پھر اپنے آپ کو یثرب میں پاتے ہیں اور وہ سلسلہ چلتا ہے. ان کوالٹیز کے بارے میں شیخ صاحب ذکر کریں. یثرب میں جانا تو کافی لیٹر آن کی بات ہے, اس سے پہلے جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جن کو اگر تھوڑا سا ہم بریک اپ کر کے ون بائی ون اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ بہت ساری لیڈرشپ کی کوالٹیز ہمیں سامنے آئیں گی. ہم جو لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ ان لیڈرز کے لیے جو کہ اب اسٹیگننٹ پوزیشن سے گروتھ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں, یا اسٹیبل ہونے کے بعد فردر گرو کرنا چاہتے ہیں, یا ایک اپریسڈ انوائرمنٹ سے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں, تو ان لیڈرز کے لیے کیا کوالٹیز ہمارے سامنے آنی چاہیے. تو اپنے جسٹ ٹو ریکیپ تاکہ ہمارے ساتھیوں کو بھی یاد آ جائے کہ لاسٹ ٹائم بات کیا ہو رہی تھی. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہجرت سے 3 سال پہلے کے ایونٹس تھے ان کو اسٹڈی کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیگننٹ ٹو گروتھ کی طرف جانے سے پہلے سے ہی پلاننگ شروع کر دی تھی اور شارٹ ایکسپیریمنٹس کر کے پھر بڑی موو کی طرف گئے تھے. ایک چیز جو میں اس وقت پہنا بھول گیا تھا وہ یہ تھی کہ اگرچہ کہ ہم یہ بات تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر توکل بے انتہا تھا, یعنی کہ ٹرسٹ ان اللہ ان ایوری میٹر واز پیراماؤنٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اکثر لوگ اس چیز کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے اوپر چیزیں چھوڑ دینا اور خود کوئی پلاننگ نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چیزوں کو بہت مائنیوٹلی پلان کرتے تھے. پلان اے, پھر اس کے بعد اس کا بیک اپ پلان بھی ہوتا تھا. چیزوں کو اپنے اینڈ پہ سیکیور کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کیا کرتے تھے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب آپ ایک چیز پہ فرم ہو جائیں پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. تو پہلی چیز تھی خود فرم ہو جانا, خود اپنے اوپر ڈیسائیڈ کر لینا کہ کیا کیا چیزیں تھیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ چل رہی تھی, وہ آپ جانتے تھے فرام 5th ایئر آف نبوت آنورڈس, یا کہ اب چیزیں مکہ میں اسٹیل ہوتی جا رہی ہیں, مشکل ہوتی جا رہی ہیں. لہٰذا پہلے ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ ایپیسوڈز میں ابیسینیا حبشہ کی ہجرت کے بارے میں. پھر 3 ایئرز لیڈنگ اپ ٹو جو مدینہ کی ہجرت تھی اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ سب سے پہلے ایک چھوٹا گروپ آیا تھا. اچھا, اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یثرب والوں سے ہی بات کر رہے تھے, وہی والی بات کہ اٹ وازنٹ جسٹ پلان اے, دیر ور ڈفرنٹ پلانز ان پلیس جن کے بارے میں چل رہا تھا. ہماری گفتگو شیخ بلال کے ساتھ جاری رہے گی. اب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہجرت کے معاملے سے پہلے اپنی اور اپنے ساتھ کے لوگوں کی تیاری کیسے کی تھی. پوری دنیا میں بہت سارے اسکالرز, پروفیسرز, ہسٹورینز نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ نیور بفور اینڈ نیور سنس ہیو مور لیڈرز بین کریٹڈ, یعنی اتنی لیڈرشپ کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کبھی بھی نہیں بنی جتنی اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس اور کوچنگ سے بنی. ہماری کانورسیشن شیخ بلال کے ساتھ بریک کے بعد کنٹینیو رہے گی. ویلکم بیک.
شیخ بلال، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ مکہ میں رہنا، ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. اب آگے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا تھی؟ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ چیز ہجرت سے 3 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی، بلکہ ایک چھوٹی ہجرت کرنے کے بعد، اس کا ایکسپیرینس لینے کے بعد، اس میں کچھ صحابہ کو تیار کرنے کے بعد اب ایک بڑی ہجرت کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. اور اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈفرینٹ پلانز تھے. یہ نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ میں نے یثرب ہی جانا ہے، مدینہ ہی جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا موقع ایسا ہوتا تھا جہاں پہ دنیا بھر سے، اس وقت کی جو عرب دنیا تھی وہاں سے اور اس کے بیونڈ سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے. کچھ عبادت کے لیے آتے تھے، کچھ ٹریڈ کے لیے آتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرائبز میں سے، ڈفرینٹ جو ٹرائبز وہاں آتے تھے، ان کے لیڈرز سے ملتے تھے اور ان سے ڈسکس کرتے تھے کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ہمیں اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دو تاکہ ہم وہاں پہ آ کے تمہارے ساتھ رہنا شروع کریں. اسی ڈسکشن کے درمیان یثرب سے جو ایک ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، جو کہ خزرج وہاں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز تھے، 6 افراد تھے وہاں پہ. ان لوگوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم جا کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں. یہ بات ہم پچھلے ایپیسوڈز میں ڈسکس کر چکے ہیں، سو ویری کوئکلی میں سمرائز کرتا ہوں کہ اگلے سال جو ہے وہ اوس اور خزرج دونوں کے ریپرزنٹیٹیوز آئے، انہوں نے کیا. اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ساتھ بھجوا دیا. پھر اس کے بعد the next year which is the year جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، which is the 13th year of نبوت، اس میں جو ہے ایک بڑی ڈیلیگیشن آئی around about 80 لوگوں کی، جس میں مرد عورت بچے سب شامل تھے. اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ وہاں پہ لے کے جائیں. یہ جو ایئرز لیڈنگ اپ ٹو دس پوائنٹ، جہاں پہ 13ویں سال آف نبوت میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب ہجرت کرنی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہائی لائٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اب ہم ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویژن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کھل کے سامنے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپٹمزم اینڈ ریزیلینس، یہ لیڈرشپ کوالٹیز واز ایٹ دا فور فرنٹ آف دا پلے. ہم نے بات کی تھی کہ 10ویں سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت غم کا سال تھا. انڈیویجولی پرسنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بہت تکلیف پہنچی، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ڈسہارٹن ہوئے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دکھ کو افیکٹ کرنے دیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ دکھی ہو جائے، ڈپریس ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے تو باقی ارد گرد کے تمام لوگ جو ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ارد گرد میں کسی میں دل برداشتہ نہیں ہونے دیا، بلکہ جو ان کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے تھے، خود صبر کر کے دکھایا کہ اس طرح اپنی دکھوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور جو اللہ نے کام اسائن کیا ہوا ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہوتا ہے. شیخ بلال، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغمبر کا جو مائنڈ سیٹ اور یہ آپٹمزم اور پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے. بالکل. ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارے پیغمبر اپنے آپ کو تو تیار کر ہی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لینے والے تھے، مگر ان کے ساتھ کے لوگ جو کہ انسان، نارمل انسان تھے. کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ آلموسٹ 95% آف دا مسلمز ایٹ دا ٹائم تقریباً 2 سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی اپنی ٹرائبل افیلیشنز یا ان کے معاملات اور تعلقات اپنی پرانی زندگی کی اپنی نئی زندگی سے زیادہ مضبوط تھے. ان کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے آپٹمزم اور اچیومنٹ کی ایسی بات کی کہ وہ لوگوں کا دل بڑا ہوا. نیورو سائنس میں شیخ صاحب یہ بات کا ذکر ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی بریڈز پازیٹیوٹی اور آپٹمزم کریٹس فردر آپٹمزم. اس کی بھی ہمیں بہت ساری مثالیں
اس ٹائم پر ملتی ہیں، ہجرت سے پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے شفٹ کیا؟ ہجرت سے پہلے عمر ایک اور ایونٹ جو ہوا تھا، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور وہ بائیکاٹ ایسا تھا کہ آج کل کے زمانے میں ہم بائیکاٹس دیکھتے ہیں کہ مختلف کنٹریز جو ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر کنٹری کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں، اور ان کے اوپر کتنی اکنامک اور سوشل سٹرین آ جاتا ہے اور کتنی مشکل سے وہ گزرتے ہیں. وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس زمانے میں جو بائیکاٹ کیا وہ تو بالکل ان کو کٹ آف کر دیا، سو مچ سو کہ ان لوگوں کو پتے کھا کے سروائیو کرنا پڑا. اور مزیدار بات یہ ہے عمر کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو کہ جب اسلام میں نہیں تھے تو دے ور ویری ویل ٹو ڈو. یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں پہلے سے ہی مشکل اور رف اینڈ ٹف تھیں تو اب وہ اسلام میں آگے تو رف اینڈ ٹف رہے، سو وٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. دے ور ویل ٹو ڈو پیپل، دے ور فیو آف دیم جو کہ بہت اچھی زندگی گزارا کرتے تھے، ان لگژری زندگی گزارا کرتے تھے اس وقت کے اسٹینڈرڈس کے مطابق، اور اب وہ بائیکاٹ کی وجہ سے پتے کھانے پہ مجبور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کرتے تھے اور ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے. اچھا موٹیویٹ کس طرح کرتے تھے؟ مطلب ایز اے لیڈر ہم کہتے ہیں کہ جی موٹیویٹ کیا جائے. موٹیویٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی وڈ ٹیک دیم بیک ٹو the strategic goal that they had, the north star that they had set. کہ success اس دنیا میں نہیں ہے، success is in the hereafter. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یقین دلاتے تھے کہ جو صبر کرے گا اس کو آخرت میں کامیابی کئی گنا زیادہ ملے گی. اور اس کے ریفرنسز ہمیں شیخ صاحب وہاں سے بھی ملتے ہیں. ہمارے بہت سارے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اس دنیا کے لیے بھیجا، ان کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی. بہت سارے پیغمبروں کی زندگی میں بہت سارے ٹیسٹس اور ٹریبولیشنز آئیں. بہت سارے پیغمبروں کی ڈیٹیل بایوگرافی اسٹڈی کریں تو ان کے لیے زندگی بہت مشکل تھی، مگر انہوں نے اپنا میسیج اسی آپٹیمزم اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی قوم میں پھیلایا. جی بالکل، کیونکہ میسیج تو ایک ہی ہے، اینڈ گول بھی ایک ہی تھا، اسٹریٹجک ویژن بھی ایک ہی تھا. تو یہ کنسسٹنسی ہمیں ہر پچھلی امت میں بھی نظر آتی رہی کہ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ جڑے، جو لوگ رسول کے صحابی بنے، ان کو مشکلیں آئیں، انہوں نے مشکل برداشت کرنی پڑی. رسول نے خود بھی مشکلیں برداشت کی، رول ماڈل بنے، اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی تلقین کی کہ وہ بھی مشکلات برداشت کریں. کیوں؟ کیونکہ جو صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو بے حساب اجر عطا کرتے ہیں. تو آپٹمزم اور ریزیلینسی، یہ دو کوالٹیز کنسسٹنٹلی ہمیں ہجرت اپ ٹو لیڈنگ اپ ٹو ہجرت اور پھر آگے بھی تھرو آؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتی ہیں. اور اس میں آپٹمزم جو تھی وہ ہمیشہ واز لنکنگ اٹ بیک ٹو دی ایکچوئل گول جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. شیخ بلال، کیونکہ ہم کارپوریٹ افیئرز، مینجمنٹ، بزنس اور آج کل کی دن بدن کی تجارت کو ریلیونس لے کے چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے مینیجرز، ایسے لیڈرز اور کمپنیز مشکل وقتوں میں سے گزر جاتی ہیں. ان کا ڈفرنس وہ آرگنائزیشنز جو کہ سروائیو کر جاتی ہیں یا وہ جو کہ چیلنجنگ ٹائمز میں پھر تھرائیو کرتی ہیں، اکثر جو ہم نے چیز دیکھی ہے وہ ان کے مینیجرز اور لیڈرز سے لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے، یعنی لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے. تو وہ خود بھی اتنی ہی محنت، اتنی ہی ریزیلینس، اتنا ہی ٹف ٹائم دیکھتے ہیں جیسے ان کے لوگ دیکھ رہے ہیں. سو اگر کسی کی تنخواہ یا سیلری کٹ ہوتی یا کسی پہ کوئی ڈیفیکلٹ وقت آتا ہے تو وہ لیڈرز بھی پہلے خود اپنی مثال قائم کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہجرت کے ٹائم پہ، اس کے بعد ان کی پوری لائف کے اندر ہمیں ایگزامپل آفٹر ایگزامپل نظر آتی ہے آف لیڈنگ بائی ایگزامپل اینڈ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. بالکل، دیکھیں اپ انٹل دس پوائنٹ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس چیز کو انڈرگو کیا، پھر اپنے اصحاب کو کہا کہ وہ اس چیز سے گزریں. جب انہوں نے دعوت دینے کی باری آئی اس میں دکھایا کہ کس طرح دعوت دینی ہے. جب مشکلات کو برداشت کرنے کی باری آئی تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ جتنی مشکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہی ہیں ہمارے اوپر تو اتنی ہیں ہی نہیں. اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو تھا نا کہ سوشل ڈیفیکلٹیز، ایک تھا کہ پرسنل لیول کے اوپر بھی کس قدر مشکلات تھیں، لیکن ان پرسنل مشکلات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو صبر کی ایک تلقین تھی، صبر کا ایک میسج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلسل دکھاتے تھے کہ چاہے نقصان پرسنل ہو، اپنی جان کا ہو، اپنی مال کا ہو، یا ارد گرد سوسائٹی کا ہو، جو برداشت ہے، صبر ہے،
اس کو کس طرح کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یہ سبق سکھاتے تھے اور اپنی ذات پہ ہونے والے واقعات کے ذریعے سکھاتے تھے. اس سیریز کے اندر ہماری کانورسیشن بہت سارے ایسے مشائخ، علماء، پروفیسرز، ہسٹورینز کے ساتھ جاری رہے گی جو ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی کے اندر وہ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، انٹرپرینورشپ کی کوالٹیز ہمیں بتاتے رہیں گے جس سے ہم آج بھی فائدہ لے سکتے ہیں. ہم نے اس ایپیسوڈ میں شیخ بلال احسن سے یہ سیکھا کہ پلاننگ، آپشنز اپنے پاس رکھنا، اور پھر جب کسی آپشن کو پرسو کیا جائے اس کو آپٹیمزم اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اور ایک ریزیلینس کے ساتھ اپنایا جائے. یہ وہی ٹریٹس ہیں جو آج ہم اپنی بزنس اور ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کاپی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے والے ایپیسوڈز میں ہم ایسی ہی کوالٹیز کو اسٹڈی کریں گے جس سے ہمارے پیغمبر نے مدنی زندگی کے اندر اور ہجرت کے ٹائم پہ اسپیشلی ان کوالٹیز کو اپنایا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھایا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.